بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان علی حسین سکائی نیوز کے ساتھ ایک بار پھر سے حاضر ہوں۔ بڑی اہم ترین چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ پاکستان کی سیاست کس طرف نیا رخ اختیار کرنے جا رہی ہے اور اسلام آباد اور پنڈی کی ہوائیں سرد ہونے کی بجائے گرم ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، کیونکہ نئی تقرری ہو چکی ہے جس کا سب کو انتظار تھا۔ اور اب وہ جو جادو کی چھڑی تھی، جو جادو کی چھڑی ایک جنرل سے دوسرے جنرل میں ٹرانسفر ہوئی ہے، اصل اس چھڑی کا کمال تھا جس چھڑی نے 8 مہینے پچھلے تمام کی تمام سیاست کا رخ ایک طرف کیا ہوا تھا، اور وہ چھڑی بڑے اچھے طریقے سے استعمال کی جا رہی تھی۔ اس چھڑی نے کیا کچھ نہیں کیا پچھلے 8 مہینوں میں۔ آپ نے دیکھا ہے کہ تمام کے تمام جتنے مطلب کیا کہتے ہیں فیصلے تھے اس چھڑی کی بنیاد پر کیے گئے۔ تو وہ چھڑی اب ایک شخص سے لے کر دوسرے شخص کے ہاتھ میں چلی گئی، یہ ٹرانسفر ہو چکی ہے، جو قانونی ایک طریقہ کار ہے۔ جو پہلے چیف آف آرمی سٹاف تھے وہ تھے جنرل قمر جاوید باجوہ، حاجی جنرل قمر جاوید باجوہ۔ حاجی جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب جو ہیں وہ ریٹائرڈ ہو گئے، اور ان کی جو باجوہ ڈاکٹرائن تھی وہ بھی ڈاکٹرائن بھی ان کے ساتھ چلی گئی۔ جیسے کہ اس سے پہلے جتنے بھی جرنیل آئے، چاہے وہ کیانی صاحب تھے ان کی پالیسیز ان کے ساتھ چلی گئیں، چاہے رحیل شریف صاحب تھے ان کی پالیسیز ان کے ساتھ چلی گئیں، چاہے مشرف کی وہ جو مطلب کہ مارشل لا تھا وہ جتنی پالیسیز انہوں نے کریٹ کی وہ ان کے ساتھ ہی چلی گئی۔ وہ ظلم، وہ جبر، وہ بربریت، وہ جتنے سخت فیصلے جو قانون کے دائرے میں تھے اور قانون کے حد سے ہٹ کر بھی تھے، زبردستی کے تھے بھی، اس چھڑی کی طاقت کے تھے، وہ بھی ان کے ساتھ چلے گئے۔ شاید یہ چیزیں ہر شخص کو پتہ ہوں اور وہ ٹائم سے یہ چیزیں جان لے کہ طاقت جو ہے اس نے ایک دن ختم ہونا ہوتا ہے۔ 4 سال نہیں، 3 سال نہیں، 5 سال نہیں، 6 سال 6 سال بھی اگر آپ اپنے پاس طاقت رکھیں گے تو طاقت کا ایک اینڈ ہے، طاقت نے ختم ہونا ہے۔ طاقت صرف میرے رب کی ہمیشہ رہے گی، طاقت صرف میرے رب کی ہمیشہ رہے گی، قیامت تک کسی شخص کی طاقت کبھی ہمیشہ نہیں رہے گی۔ بڑے بڑے سکندر آئے، بڑے بڑے کیا کہتے ہیں فرعون آئے، بڑے بڑے کیا کہتے ہیں دنیا میں ایسے لوگ آئے جو یہ سمجھتے تھے کہ ہمارے بغیر دنیا کچھ نہیں ہے۔ آج دیکھیں تو ان کے بغیر دنیا بھی صحیح چل رہی ہے، ان سے بہتر چل رہی ہے، اور وہ خود کہاں پر ہیں؟ کسی کو اللہ تعالیٰ نے کیا کہتے ہیں ایک نمائش بنا دیا فرعون کو دنیا کے لیے، اور کسی کو قبر کے اندر دھنسا دیا، کسی کو مچھلیاں کھا گئیں، کسی کو آگ نے لپیٹ میں لے لیا۔ یہ ساری طاقت جو ہے یہ میرے رب کے آگے کچھ نہیں ہے۔ میرے رب کی طاقت جو ہے وہ ہمیشہ رہنے والی ہے، اور اس پر ہمارا ایمان قائم ہے۔ اچھا، باجوہ ڈاکٹرائن کیا تھی وہ میں ذرا آپ کے ساتھ تھوڑی سی شیئر کرتا ہوں۔ باجوہ صاحب کیا چاہتے تھے؟ باجوہ صاحب چاہتے تھے کہ جو پاکستان ہے وہ ویسٹ بلاک کے ساتھ کام کرے، امریکہ بلاک کے ساتھ کام کرے۔ پاکستان جو ہے وہ ویسٹ کی پالیسیز کے ساتھ اپنی اٹیچمنٹ رکھے، جو ویسٹ چاہتا ہے اس کے مطابقت کے ساتھ پاکستان کام کرتا ہوا نظر آئے، اور امریکن پالیسیز کے ساتھ پاکستان کام کرے۔ ذرائع سے یہ بھی ہمیں پتہ چلا ہے کہ باجوہ صاحب کے جو کیا کہتے ہیں زیادہ ٹیلی فونک رابطے تھے یا زیادہ جو رابطے تھے وہ امریکہ کے ساتھ زیادہ تھے۔ آئے دن ان کی ملاقاتیں ہونی، آئے دن ان کی کالز ہونی، امریکہ کے ساتھ ان کی مطلب نا کافی وہ تھی۔ تو وہ ویسٹ بلاک کے ساتھ رہنا چاہتا تھے اور ویسٹ بلاک کو وہ پسند کرتے تھے۔ پاکستان کے جو اس ٹائم کے پرائم منسٹر تھے عمران خان صاحب، وہ جو تھے وہ چاہتے تھے کہ ہم جو ایسٹرن بلاک ہے یعنی کہ جو رشین اور چائنیز بلاک ہے اس کے ساتھ ہم کام کریں زیادہ، یہ ہمارے کلوز بھی ہیں، یہ چائنا ہمارا دوست ملک بھی ہے، اور وہ جو کیا کہتے ہیں سفارتی سطح پر یا جو
کیا کہتے ہیں خارجی سطح پر وہ کہتے تھے تعلقات سب کے ساتھ دوستانہ ہونے چاہیے، مگر ہمیں رشیا سے کوئی پرابلم نہیں ہے، ہمیں رشین بلاک کے ساتھ بھی کام کرنا چاہیے۔ کام کیوں کرنا چاہیے کہ ہمیں صرف اور صرف اپنے پاکستان کے عوام کے مفاد کا سوچنا ہے۔ ہمیں کسی ایک شخص کے نہ، انہوں نے کئی دفعہ اپنی تقاریر میں بھی کہا کہ ہم اینٹی امریکن نہیں ہیں اور ہم اینٹی کیا کہتے ہیں یورپ بھی نہیں ہیں، ہم تمام کے ساتھ دوستانہ تعلقات رکھنا چاہتے ہیں، لیکن ہر اس ملک کے ساتھ بھی کام کرنا چاہتے ہیں جس ملک کے ساتھ ہمیں مفاد ہو، ہمارے عوام کو مفاد ہو، فائدہ حاصل ہو۔ جیسے رشیا کے ساتھ جو ملاقات ہوئی عمران خان صاحب کی، پھر ادھر کیا کہتے ہیں انہوں نے ڈیلز کی، ان کو ڈیلز مطلب ان کو آفر ہوئی کہ آپ اتنے پرسنٹیج پر پیٹرول لے سکتے ہیں، آئل لے سکتے ہیں، اتنی پرسنٹیج پر گندم لے سکتے ہیں، یہ چیزیں گیس کی ان کو آفر ہوئی۔ جیسے انڈیا لے رہا ہے، بھارت لے رہا ہے رشیا سے، تو وہ پاکستان کے مفاد میں تھی ساری چیزیں۔ اب امریکہ سے ہم لیتے ہیں، یورپ سے لیتے ہیں چیزیں، وہ تو ہمیں بہت کاسٹلی پڑتی ہیں۔ تو باجوہ صاحب یہ چاہتے تھے کہ چائنا جو ہے، چائنا کے ساتھ اتنے ہمارے کلوز تعلقات ضرور ہیں، ہمارے دوست ملک ہیں، لیکن ہمیں ان کو بھی اتنا ہی پراپرلی پروٹوکول دینا چاہیے۔ تو عمران خان صاحب کا جو سب سے بڑا اختلاف جہاں سے شروع ہوا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، باجوہ ڈاکٹرائن کو جہاں سے ٹچ کیا اور جہاں سے اس میں اختلافات آئے، وہ یہی تھے کہ ایک بلاک جو سوچ تھی وہ یہ تھی کہ باجوہ صاحب کی سوچ کچھ اور تھی، عمران خان صاحب کچھ اور سوچنا چاہتے تھے، ان کا کوئی ویژن اور تھا۔ تو یہ چیزیں آگے ہوئی۔ دوسری جو سب سے بڑی چیز آپ نے دیکھی کہ NRO2، اس کے اوپر جو اسٹیبلشمنٹ کا باجوہ صاحب کے ساتھ اختلاف ہوا عمران خان کے بیچ میں۔ باجوہ صاحب چاہتے تھے کہ یہ کرپٹ لوگ جو ہیں، جتنے ٹولے جو بعد میں باجوہ صاحب نے مسلط بھی کروائے، ٹھیک ہے، تو وہ یہ چاہتے تھے کہ ان کو NRO2 مل جائے۔ عمران خان صاحب سے باہر رہا، انہوں نے خود بھی اپنی تقریروں میں یہ باتیں کی ہیں کہ مجھے کئی دفعہ کہا گیا کہ ان کو چھوڑ دیں، ہم آگے ملک کو چلاتے ہیں، آپ ملک چلائیں، ان کے اوپر چھوڑ دیں دھیان اور ان کو جانے دیں ملک سے باہر۔ عمران خان صاحب ہر حالت میں یہ کہتے تھے کہ میں ووٹ لے کے آیا ہوں عوام کا، تو وہ اس نیریٹو کے اوپر لے کے آیا ہوں کہ میں کرپشن کا خاتمہ کروں گا، کرپشن کے اوپر کسی کو کوئی کمپرومائز نہیں ہے۔ تو NRO2 جو ہے اس کے اوپر بہت بڑا اختلاف ہوا اور اختلاف کی شدت پکڑی۔ اور میں صرف ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، جو میرے ذہن میں ایک سوال ہے کہ اگر آپ NRO2 ہی دینا چاہتے تھے ان لوگوں کو، تو آپ نے پھر نواز شریف صاحب کی چلتی حکومت کو کیوں ختم کیا؟ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ کینیڈین پارلیمنٹ میں بھی آواز اٹھائے گی، ایک پارلیمنٹیرین کی طرف سے بھی یہ سوال کیا گیا کہ اور بتایا گیا کہ 2 گورننس کو باجوہ صاحب نے چلتا کیا۔ تو اگر آپ ان کو اتنا پسند کرتے تھے، ان کو NRO2 دینا چاہتے تو پھر آپ نے نواز شریف صاحب کو، جو نواز شریف صاحب خود کئی دفعہ ویڈیو کالز میں بھی اور انہوں نے کیا کہتے ہیں ویسے بھی جلسوں میں کہا ہے، جو انہوں نے لانگ مارچ کی تھی، کہ آپ نے ہماری چلتی ہستی بستی حکومت کو جانا جاتا کیا، تو یہ آپ نے کیوں کیا؟ پھر آپ ان کو رہنے دیتے۔ اگر آپ نے یہی مطلب کرنا تھا، ملک کو اتنا بڑا دھچکا لگانا تھا، تو آپ انہیں کو رہنے دیتے، کیونکہ آپ ان کو پسند تو کر رہے تھے۔ یہ ایک اختلاف تھا جو کرپٹ لوگوں کو وہ NRO2 دینا چاہتے تھے۔ دوسرا جو سب سے بڑا میں آپ کو بتا دوں کہ اسٹیبلشمنٹ کی جو اب اس ٹائم جو لیڈرشپ آئی ہے، وہ حافظ قرآن عاصم منیر صاحب ہیں، جنرل عاصم منیر صاحب، جو پاکستان کی نیشنل سیکیورٹی ادارے کے سب سے بڑا ادارہ جو ہے آرمی، اس کے اب چیف تقرر ہو چکے ہیں۔ چھڑی جادو کی ان کے ہاتھ میں چلی گئی ہے، بڑی بڑی تقرریاں اب ہوں گی، بڑے بڑے کیا کہتے ہیں پوسٹنگز بھی ہوں گی، اپنی ٹیم وہ کریٹ کریں گے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا وہ جو ایک معاملہ تھا سائفر والا، جو سارا پہلے نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگز میں 2 بار ہوئی اور دونوں بار یہ بیانیہ دیا گیا کہ ٹھیک ہے جی مداخلت ہوئی ہے، اس کے اوپر ڈی مارچ بھی کیا گیا، ایک
سخت قسم کا میسج بھی دینے کی کوشش کی گئی نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی جانب سے. پھر بعد میں کہا گیا کہ نہیں جی یہ تو ایک جھوٹا بیانیہ ہے، من گھڑت بیانیہ ہے. کیا اب اس بیانیے کو یا جو وہ سائفر والا معاملہ ہے اس کو جنرل عاصم منیر صاحب کیا کہتے ہیں اس کو آگے لے کر چلیں گے، اس کو ڈینائی کرتے ہیں؟ وہ معاملہ ہی سارا اصل گڑبڑ ہے جو پاکستان میں پولیٹیکل انسٹیبلٹی اس ٹائم نظر آ رہی ہے آپ کو، وہی اصل معاملہ تھا. اور اس کو کس طرف لے کے جائیں گے، یا اس کو مکمل دفنا دیا جائے گا، اس کی کوئی تحقیقات ہوں گی، یا اس کو مکمل دفنا دیا جائے گا. اور پھر دفنانے کے بعد پاکستان تحریک انصاف اور اسٹیبلشمنٹ کے تعلقات برقرار رہیں گے، بڑھیں گے، کم ہوں گے، یا جو ابھی حالات اتنا بڑا خلیج پیدا ہوئی، اتنا بڑا، کیونکہ وہ ٹیم چینج ہو جانی ہے. جو ٹیم باجوہ کے ساتھ کام کر رہی تھی وہ ٹیم ہر حالت میں چینج ہونی ہے، کیونکہ جو بھی آرمی چیف آتا ہے وہ اپنی ٹیم ایک تیار کرتا ہے جس نے آگے 3 سال اپنی ٹیم کو لے کر چلنا ہوتا ہے. تو وہ ٹیم کے ساتھ اختلافات ضرور تھے، لیکن اب وہ ٹیم چینج ہو چکی ہے، ٹیم کا سربراہ چینج ہو چکا ہے، ٹیم چینج ہوگی اور نئے مطلب کہ ٹیم میں لوگ آئیں گے. تو عمران خان صاحب کے تعلقات جو ہیں وہ کس طرف جائیں گے اسٹیبلشمنٹ کی جو ہیں. ایک نیریٹو تو بہت سٹرونگ تھا جس نے پورے پاکستان میں کیا کہتے ہیں ہلچل مچائی. پھر آپ نے ضمنی انتخابات بھی دیکھے، بائی الیکشن، اس میں بھی عوام نے اپنا کھل کر جواب دیا کہ یہ نیریٹو ہم نامنظور کرتے ہیں اور امپورٹڈ حکومت کو بھی نامنظور کرتے ہیں. یہ سائفر والا نیریٹو ہے، ہم اس کو نہیں مانتے، ہم اس کو نہیں سائفر کو مانتے، سائفر کی جو مداخلت ہوئی ہے ہم امریکن مداخلت کو نہیں مانتے. ٹھیک ہے، تو عوام نے اس کو بھرپور طریقے سے ریجیکٹ بھی کیا. تو یہ نیریٹو اب کیا بالکل ختم ہو جائے گا نئی اسٹیبلشمنٹ کی جو آئی ہے لیڈرشپ، یا پھر اس کو تھوڑی سی تقویت بخشی جائے گی آگے؟ اس کے علاوہ پاکستان تحریک انصاف کا بہت بڑا فیصلہ ڈیزولو کرنے جا رہی ہے اسمبلیز. کل پارلیمنٹری کمیٹیز ان کی جو ہے ان کی کیا کہتے ہیں بیٹھک ہوگی، اور اس کے اوپر ساری مشاورت جو ہے وہ ہو چکی ہیں. وہ اب ڈیسیجن لیں گے کہ کب اسمبلیز ڈیزولو کرنی ہے. اس سے پہلے تحریک عدم اعتماد آتی ہے تو پھر لائے عمل آپ کو پتہ ہے کہ 2-3 دن میں اٹھا کے انہوں نے باہر پھینک دینی ہے، کیونکہ ثابت اب اپوزیشن کو نہیں کرنا ہے، حکومت کو کرنا ہے کہ ان کے ممبران کتنے ہیں. تو وفاقی حکومت کو کرنا ہے، یعنی کہ پی ایم ایل این کو کرنا ہے اور پی ڈی ایم کو کرنا ہے کہ آپ اپنے 186 جو کیا کہتے ہیں ممبر ہیں پنجاب اسمبلی میں وہ پورے کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے، جس کا ٹاسک اب حمزہ شہباز ککڑی صاحب کو دے دیا گیا ہے. اب دیکھیں وہ کیا کرتے ہیں، کس حد تک جاتے ہیں. یہ چیزیں پاکستان کی سیاست میں پہلی دفعہ ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. میں آپ کو ایک اور چیز بڑی واضح کر دوں کہ اگر یہ کے پی کی اور پنجاب اسمبلی ڈیزولو ہو جاتی ہے تو اس کے اوپر جیسے کہ الیکشن کمیشن کی جانب سے ایک ان کے جو ترجمان ہیں انہوں نے بڑا واضح کلیئر کہا کہ ہم اس کے اوپر 90 دن میں الیکشن کرا دیں گے، جو بڑا مطلب کہ پھدک کے اس نے بیان دیا ہے. اور وہ ظاہر پیچھے سے شاہ کے وفادار وہ والی بات ہوئی نا. تو میں آپ کو بتا دوں الیکشن ہو جائیں اس کے اوپر، پھر بھی میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو اسمبلی کی مدت ہوگی، ٹائم پیریڈ ہوگا، یہ 5 سال کے لیے ہونا ہے. یہ سال گزر رہا ہے اس کے لیے نہیں ہونا ہے. 2 اسمبلیز کی مدت جو ہے وہ 5 سال کے لیے ہونا ہے. تو 5 سال کے لیے عمران خان صاحب پھر ان کے سر پر بیٹھ جائیں گے. پھر تو ان کو جنرل الیکشن 541 سیٹیں ہیں یا 560 سیٹیں ہیں ایم پی ایز کی، وہ جب خالی ہو جاتی ہیں، ویکنٹ ہو جاتی ہیں، تو اس کے اوپر الیکشن کروانا پڑتا ہے. تو اس سے بہتر ہے کہ پھر جنرل الیکشن میں جایا جائے. حکومت کے گلے میں یہ ہڈی بہت بڑی پھنس گئی ہے. اب یہ دیکھیں کہ کون سی ڈرنک کے ساتھ نیچے اترتی ہے ہڈی. کیا یہ لیمن مارٹ پیتے ہیں، سٹنگ پیتے ہیں، کوک کے ساتھ اترے گی، یا کوئی بڑی ہارڈ ڈرنک کے ساتھ اترے گی؟ لیکن یہ ہڈی جو ہے یہ بہت سخت پھنس چکی ہے. اب اس کو آئندہ چند دنوں میں آپ کے سامنے وغیرہ وغیرہ ہو جائے گی کہ پی ڈی ایم خود ہی ڈھیلی پڑ چکی ہے. آپ کے سامنے ان کے سٹیٹمنٹس آ رہی ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے تھے کہ ہم جو مطلب کیا کہتے ہیں آپ اسمبلیز ڈیزولو کریں اور ہم جو ہیں وہ الیکشن کرانے کے لیے تیار ہیں. اب وہ خود کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی ہم اسمبلی ڈیزولو نہیں ہونے دیں گے، کسی حد تک جائیں گے، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے. بھائی کیا ہو گیا؟ آپ
کوئی ایک بیانیہ تو پکڑیں, آپ ایک جگہ پر کھڑے رہو, سٹینڈ تو کریں ایک جگہ پر. یہ چیزیں تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی. مزید چیزوں کے لیے آپ میرے ساتھ جڑے رہیں اور اپنا خیال رکھیں, اپنے بھائی کے اس چینل کا خیال رکھیں. پاکستان زندہ باد.